كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا دعا درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر خزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا سے گزا حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل سب احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک میرے رب تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں اور درود و سلام لا تعداد انگن میرے اور بڑے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ حضرات محترم آپ حضرات سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ دوسرے پارے دے جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تو آج دے اس مختصر دے جمعے دے خطبے دے اندر آپ دے سامنے اس انسان مسلمان مومن دی زندگی جب آخری بیلا آدھا ہے نا آخری بیلا اور اس وقت جتھے جتھے اس کو شکوک و شبہات کچھ معاملات اولاد بچیاں دے حوالے دینا یا کوئی مزید نیکی کرنا چاہتا ہے اس حوالے دینا کی ساڑھے واسطے حکم ہے اور جڑی وصیت کی دی جاتی ہے وہ کنہ واسطے کیا جڑی اولاد ہے جڑی ایٹومیٹکلی شریعت دی روح دے نال میری یا آپ دی جو ہے اولاد جو بعد وچ وراثت دے حصے دار ہوتی پراپرٹی دے وچ یا انہاں واسطے وصیت ہونی چاہیے کس کے لیے ہونی چاہیے اس حوالے دے نال آج دے جمعے کا ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹ اور پھر مختصر اس جمعے دے 20-25 منٹ کے اندر تھوڑا یا موضوع تے خوش ہو گیا اگر میں کوشش کروں کہ اس کو آسان لفظوں کے اندر اور تر طریقے دے نال تھوڑے سامنے نظر عرض کیا جائے پہلے یہ دوسرا پارہ ہے سورہ البقرہ ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 180 ہے کتنے نمبر آیت ہے 180 دوسرا پارہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر ٹھیک ہے دوسرے پارے کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 پہلے یہ نازل ہوئی پہلے یہ نازل ہوئی پھر سورہ نساء کے اندر جا کے چوتھے پارے کے آخری رکوع کے اندر میرے رب نے خصوصی محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر کرم فرمایا کرم فرمایا یہ کرم ہے نا کہ میرے رب نے خود چوتھے پارے کے آخری پاؤ کے دوسرے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر میرے رب نے کرم کرتے ہوئے خود ہی بتلا دیا کہ بیوی کا کتنا حصہ ہوگا بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا پھر آگے جو ہے رشتہ دار ان کے کتنے
کتنا کون سا حصہ ہوگا، وہ میرے رب نے سورہ نساء 4 پارے کے آخری پاؤ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے اور آخری پاؤ کا بھی دوسرا رکوع ہے 4 پارے کا، وہاں پہ میرے رب نے جو ہے وہ بیان فرما دیا تفسیر کے ساتھ میرے رب نے وہاں بیان کر دیا۔ پھر اس وراثت کے جو ہے اس کی یہ بہت بڑا مضمون، بہت وسیع مضمون ہے، بڑا وسیع مضمون ہے، مگر میں اس کی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی دوست جو وہ پہلی دفعہ اور ہم سنی بھی ہوں تو ایسی باتوں پر غور نہیں کرتے، اور کئی دفعہ اور سننے کو قاری صاحب بس خوش کی گل ہے تو ایسا، مگر میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں ہر وقت قبر شدی منزلوں کو یاد رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ سوال رب نہ کر دے کہ میں نے تجھے اپنے محبوب کا منبر دیا تھا، تو نے یہ بات میرا دین میرا اسلام میرے محبوب کا فرمان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی قبر بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کل کوئی میرے اوپر نازل نکالا سن کا پتہ ہی نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ دنیا داری کے معاملات کے اندر ہم اتنا جو ہے گھر مکان بنانا ہو، واش روم کی ٹوٹی وہ اچھی سی اچھی جو ہے فلاں کمپنی کی ہو، ایسی ہو، میرے گھر جیسی کوئی چیز کسی اور کے گھر میں چلا ہو گئے، اس معاملات کے اندر ہم جو ہے فیس بک پر کہاں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، مگر دین کے معاملے پر ہم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے یہاں اس پر میں آگے حدیثیں عرض کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے اسلام کو تو سمجھے کچھ بھی، ہم نے اسلام کے حوالے سے، مرنے کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں یہ چند دن کی زندگی ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کھرب پتی جن کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ میری ابتدائی ساری تعلیم کراچی کے اندر ہوئی ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو دولت کا پتہ ہی نہیں، مگر جیسے جیسے 40 سال سے آگے 50 سال زندگی بڑھاپا آتا ہے اور پھر قبر قریب آتی ہے، اور اس پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان سب سے پہلے بات آگے نکل جائے گی۔ میں اس کو اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن میرے رب کی بارگاہ سے بندہ اس وقت تک آگے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ 4 سوالوں کا، اگر بخاری اور مسلم کی حدیث کو ملایا جائے تو ایک جگہ پہ 5 چیزوں کا آتا ہے، مگر زیادہ 4 چیزوں کا آتا ہے کہ اللہ فرمائے گا میں نے زندگی دی تھی تو نے کیسے گزاری، میں نے تجھے جوانی دی تھی کیسے گزاری، یہ تو نے دولت کیسے کمائی، اس کا جواب دے، پھر تو نے کمائی خرچ کہاں کا، جب تک وہ جواب نہیں دے گا میرے رب کی بارگاہ سے آگے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ جسم کا ایک اس بول کے میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، اگر نیک عمل کیے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ہماری اچھائی کی گواہی دے رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اور تو پھر آدمی کو یاد آتا ہے کہ یار مال و دولت نال سکون نہیں، سکون تو اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایک بہت بڑے درویش نیک ہوتے، اس کے پاس ایک مجھے ہارٹ کا مریض گیا، تو انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا میرے ہاتھ کے یہ معاملات اتنے بات بند ہو گئے، یہ ہو گئے، کہا پھر میرے کو کس واسطے ہے، یہ دعا کر چھوڑ، فرمایا تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کا ورد کیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو طاقت دے گا، تیرا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، جڑا مہنگے تو مہنگا ڈاکٹر ہو گیا اسی اندر کو کچھ آ کے بڑے فخر نہ دے، ہمیں پتہ لگے کہ میرے پلے کچھ ہے، میرے پلے کا آپ کے پلے کچھ نہیں، ہمارے پلے اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، اللہ کا کرم ہونا چاہیے، اور اس پر ناز کرنا چاہیے۔ جس پر رب کا کرم ہو پھر دنیا کی کوئی بیماری اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال بات آگے سے آگے میں اپنی تیزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے آیت پڑھی، اس کے آگے وضاحت کرتی ہے کہ 4 سپارے کے آخری پاؤں کے دوسرے رکوع سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر میرے رب نے پھر جائیداد کی وراثت تقسیم کو ساری بیان کی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی ڈگری دی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، ان کا نام ہے حضرت سعد بن وقاص۔ حضرت سعد بن وقاص، میں بڑی تیزی سے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت سعد بن وقاص کی جس قبیلے سے میرے اور آپ کی
آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اما آمنہ پاک جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بنو زہرہ، قبیلے کا نام بنو زہرہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کا نام کیا تھا قبیلہ سے نبی حال کا قبیلہ. تو حضرت سعد بن وقاص کی جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی اما آمنہ پاک کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بنو زہرہ سے، اور یہ سرکار کے جو ہے ماموں کے بیٹے تھے حضرت سعد بن وقاص نبی پاک کے ماموں کے بیٹے. تو کبھی کبھی آپ بھی کسی چھوٹے بچے کو پیار سے کوئی ایسا لفظ بول دیتے ہیں نا، تو میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کی یہ ماموں نہیں لگتے تھے، ماموں کے بیٹے تھے، مگر سرکار کبھی کبھی حضرت سعد بن وقاص حالانکہ رشتے میں دور کے رشتے میں حضرت وقاص جو ہے وہ سرکار کے ماموں تھے، مگر سرکار اپنے ماموں کے اس بیٹے کو کزن کو اس کو بھی کبھی پیار سے سعد بن وقاص کو ماموں سرکار میرے آقا کی ادائیں ہیں، پیار کیا ہے. تو ان کو سرکار نے بدر کے اندر ایک ایسا اعزاز عطا کیا، ایسا اعزاز عطا کیا کہ اسی تسی سارے علیہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرا باپ ماں قربان ہو جائے، سب کچھ قربان ہو جائے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جڑا بھی تیر لگے مینوں لگے تو انہوں نہ لگے، جو بھی دشمن کا وار ہو میرے اوپر ہو آپ کے اوپر نہ ہو. تو یہ جو بھی کوئی تیر آتا اس کو برداشت کرتے. میری آقا کی طرف سے یہ جواب دیتے. ایک مقام آیا اتنے جوش سے اتنی مستی سے میرے آقا کی طرف سے یہ جواب دینے لگے. سرکار نے فرمایا ایرا میں کیا ساتھ، آپ نے فرمایا ساتھ مار ان کو، تیرے اوپر میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی تیرے اوپر قربان. حضرت سعد جو ماموں کا بیٹا ہے میرے آقا کی اماں کے قبیلے سے ہے، سرکاری سے فرما رہے ہیں، اور ساتھ تیرے اوپر میرا باپ بھی قربان میری اماں آمنہ. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ میں نے تھوڑے سے خشک کو تر کرنے کے لیے یہ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھی. یہ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم، مگر انہوں نے جو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ دکھ اسلام کے لیے اٹھائے ہیں نا، آپ کے تصور میں جو دکھ آئے گا میرے سرکار کی صحابہ نے نبی پاک نے وہ دین اسلام کے لیے دکھ اٹھائے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت سعد بن وقاص نے بھی شعب ابی طالب کے اندر وہاں پہ کئی سال تک معصول رہے سرکار کے ساتھ، کئی سال تک. فرماتے ہیں ایک وقت آ گیا کہ نبی پاک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک وقت یہاں تک آیا کہ ہم نے جو ہے بوٹیوں کے درختوں کے پتوں سے کئی دن کے بعد ہمیں وہ نصیب ہوتے تھے، ہم ان کا پانی جو ہے وہ پیتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ کئی دن گزر گئے ہمارے پیچھے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور کافر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ہر طرف سے بائیکاٹ ہو چکا ہے. اور کیا ہو، ایک رات کہتے ہیں کہ ایک چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ملا، چھوٹا سا. میں نے پہلے اسے دھویا، دھونے کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر پانی ڈالا، پھر کہتے ہیں دھونے کے بعد پھر میں نے اسے جلایا. جب جل گیا اس کی راکھ جڑی سوار سی نا، سوار سڑن تو بعد پھر وہ میں نے پانی میں ڈالی. کئی دنوں کے بعد میں نے اپنے پیٹ کی آگ کو، اس چھوٹے سے چمڑے کو، اس کو دھویا، دھونے کے بعد جلایا، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں ڈال کے کئی دنوں کے بعد میں نے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا. ہمیں تو مفت میں اسلام مل گیا نا، آج ہمیں قدر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. ہم تو 5 وقت کی نماز یا 2 باتیں یاد کر کے اسلام کے ٹھیکے دار بن جاتے، دوسرے کو مومن مسلمان ہی نہیں سمجھتے. مگر ان کی حالت دیکھیں، مگر شکوہ کبھی نہیں کیا. تو جب ان کا آخری وقت ابھی آیا نہیں تھا، ان کو تھوڑا سا محسوس ہوا. کب؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع حج فرمایا، حج کے بعد واپس آ رہے، ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، رکے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہو گیا، اتنا بخار ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ادھر تک کہیں میرا آخری وقت آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا پتہ لینے گئے. جب ان کا پتہ لینے گئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں اپنا سارا مال اس کے لیے وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے یا صرف بیٹیاں ہیں تو وہ ساری باپ کی جائیداد بیٹیوں کو نہیں ملے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، بیٹیوں کو نہیں ملے گی. یہ آگے وراثت کے جو ہے بڑے علم ہے اور اس کا جو ہے بڑے آگے، مگر ٹائم نہیں ہے، میں صرف یہاں.
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ تجھے کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو میں جو اپنی بیٹی کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں وصیت کر سکتا ہوں؟ فرمایا سرکار نے فرمایا ابھی تیرا آخری وقت نہیں آیا، اور یہ پریشان ادھر یہ بھی ہو گئے کہ ہم نے تو اللہ کے حکم سے مکے سے ہجرت کی تھی، اب میں یہاں مر گیا تو جو رب نے فرمایا ہے مجھے مدینہ شریف کے اندر مرنے کا ثواب تو اجر نہیں ملے گا، ہم تو یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم تو صرف یہاں حج کرتے آئے سرکار کے ساتھ ساتھ، تو جس مکے سے ہم نے ہجرت کی اگر میں یہاں مر گیا تو جو مدینہ شریف کے اندر مرنے کا ثواب ہے میں اس سے معروم ہو جاؤں گا۔ درد دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی جگہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی اللہ والے کی حیثیت نہیں ہے، مگر صحابی کا نظریہ دیکھیں، حالانکہ مکہ شریف کوئی معمولی جگہ ہے، مگر اللہ نے جب قرآن میں بتا دیا کہ اب میرا محبوب حبیب اللہ یہاں سے جا چکا ہے، کیا ہوا میرا بیت اللہ میرا گھر یہاں پہ ہے، جب حبیب جا چکا ہے اب تمہارے لیے یہاں رہنا کسی بھی حوالے سے جائز نہیں، چلو جہاں میرا حبیب مدینے میں چلا جائے۔ تو یہ رونے لگے کہ ہم نے تو ہجرت کر لی، یہاں سے ہم مدینہ شریف چلے گئے ہیں، اور یہاں جو ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے وہ مدینہ شریف کا ثواب نہیں ملے گا۔ سرکار نے فرمایا ایسے پریشان ہو گئے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم نے مدینہ شریف پہنچنا ہے، اس کے بعد تمہارے سے میرے رب نے بڑا کام لینا ہے، مسلمانوں کے لیے رب نے میرے سے بڑے کام لینے ہیں، اور تمہیں کفار کو ایسے چلے چلوانے ہیں، ناکو چلے چلوانے ہیں کہ دنیا دیکھے گی، اور لوگوں نے پھر آپ کو سرکار کی امت کے صحابہ کے اندر کوئی امین الامت ہے، کوئی کچھ ہے، مگر میرے آقا کے ساتھ وقاص کو دنیا شاہ سوار اسلام کہتی ہے، شاہ سوار اسلام کہتی ہے، شاہ سوار اسلام کہتی ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے، اور 54 ہجری کے اندر ان کا مثال ہوا، 54 ہجری کے اندر کتنے سال بعد میرے آقا نے فرمایا ایسے پریشان ہو گیا کہ تجھے موت نہیں آئے گی، مگر جو تیرا سوال ہے نا وہ بتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنی ساری جائیداد کی وصیت کر سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ مال کے 3 حصے کر دوں، 2 حصوں کی کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ تیسرے حصے کی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں تیسرے حصے کی کر سکتا ہوں۔ سبحان ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں اگلا مسئلہ یاد رکھے لے، ایک بندے اپنے مطلب کی گھر بڑی جلدی یاد رکھتے ہیں، پوری بات کو یاد نہیں رکھتے۔ جب قرآن مجید میں سورہ نساء کے دوسرے رکوع 4 پارے کے جو ہے آخری پاؤ کے دوسرے رکوع کے اندر میرے رب نے خود ساری ہر ایک کا حصہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا، بیٹی کا کتنا ہوگا، بیٹے کا کتنا ہوگا، جو بیوی کا کتنا ہوگا، پھر آگے جو سارے رشتے جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوال یا رشتے آتے ہیں ان کا سب کا بیان کر دیا گیا۔ تو اب یہ پکی بات یاد رکھ لیں، جو پہلے جائیداد کے اندر وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، سمجھ آ رہی؟ دوسروں کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، اگر ایسی وصیت کی تو وہ ٹوٹ جائے گی، یا اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ تو ساری اولاد کو اکٹھا کر کے ان کے مشورے سے وہ تحفہ تو ہو سکتا ہے، گفٹ ہو سکتا ہے، عطیہ ہو سکتا ہے، ایسے جائیداد سے حصہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں۔ اچھا میں تھوڑے سے اس کو ترک کرنے کے لیے آپ کی علم کی حساب کے اندر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تو آٹھے ساٹھے کو پوچھ رہے کہ جنازے سے فرض کتنے ہیں، کوئی دس سکتا ہے؟ حالانکہ میں 3-4 مہینے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، جنازے کے 2 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 2۔ سنتیں کتنی ہیں؟ سنتیں کتنی ہیں؟ جنازے کا ایک فرض ہے کہ کھڑا ہونا، قیام کرنا۔ جیڑا بندہ صحت مند ہے نا، صحت مند بندہ وہ بیٹھ کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، جنازے کے لیے ایک فرض ہے کھڑا ہونا، جو مجبور ہے وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جیسے ہم دوسری نماز کے لیے معذور کوئی بندہ مجبور ہے وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے جو ہے۔ اور دوسرا جو ہے فرض ہے کہ یہ تکبیریں کہنا، دوسرا فرض تکبیریں، یہ 2 فرض ہیں جنازے کے۔ یعنی سنتیں کیا ہے؟ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم، درود شریف پڑھنا،
اور میت کے لیے جو جنازے کے اندر دعا مانگتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اور سلام کے بعد بھی جو ہے ہم دعا مانگتے ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ یاد رکھنا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اگر یہاں ایک اور آپ کے سامنے یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، جنازے کی چارپائی کو کندھا ہم نے کیسے دینا، ایک دوسرے کو یہ نہیں پتا ہوگا، اس پر بھی خیال کریں۔ پہلے ہم چارپائی کے اگلے پنجابی میں دس دیتا کی سوکھا ہوئے اگلے پاوے بندہ موٹا دے گئے 10 قدم چلے، پھر پچھلے پھر 10 قدم چلے، پھر اگلے الٹی سے کھبے پاسے اگلے پاوے پھر پچھلے پاوے 10 قدم جو اس طریقے سے ڈیڈ باڈی کو جنازے کو اٹھائے گا، میرے آقا نے فرمایا رب اس کے 40 گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ! کتنے گناہ؟ 40 گناہ معاف۔ اور اگلی بات میں نے یہ بتلائی ہوئی ہے پھر آپ کے اضافے کے لیے، کیونکہ آگے میں نے 2-3 باتیں جو وہ کر لی ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ توجہ کر رہا ہے، تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ حاضر دماغی سے بیٹھیں اور تھوڑی سی بات دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام یہ سنت ہے، سرکار نے خود اور سرکار کے آگے سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی جس ہاتھوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے غسل دیا ہے ان ہاتھوں سے صدیق کو بھی تو نے غسل دیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو غسل دیتے ہوئے کوئی اگر عیب نظر آ جائے تو جو بندہ اس کے عیب کو چھپائے گا کل قیامت کے دن اس کے کئی عیبوں کو چھپائے گا میرا رب۔ اگر اس کے اندر کوئی اچھائی دیکھے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا آگے پھر حدیث آ رہی ہے، یہ پھر سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کسی مرنے والے کو غسل دینے والے نے یا کسی نے بھی اس کے اندر کوئی عیب دیکھا، اس کے جسم کے اندر عیب دیکھا، کسی قسم کا کوئی نقص کمزوری دیکھی جو اس کو چھپائے گا کل قیامت والے دن میرا رب 40 مرتبہ اس کی مغفرت کرے گا۔ رب فرمائے گا جا بندے تو نے میرے بندے کا عیب چھپایا ہے، جا میں تجھے معاف کیا، جا تیری مغفرت۔ میرا رب ایک دفعہ کسی نے بخش چھڑے تو ان کا کوئی کنارہ نہیں کہ جنہوں میرا رب 40 دفعہ فرمائے جا میں نے تجھے بخش دیا، جا تیری مغفرت، تیری مغفرت، تیری مغفرت۔ اتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے میرے بھائیوں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، 2 قسم کی ایک وصیت جو ہے وہ واجب ہے، ایک وصیت جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب میں جو ہے سب سے پہلے قرضہ ہے، اس کی جو ہے قرضہ اتار کر پھر آگے پراپرٹی تقسیم ہوگی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ جی فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے انہیں تو قرضہ بھی دینا سی، ایک دفعہ بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دفعہ کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ میں نے پتا کیوں تھوڑی سستی ہو جاتی ہے کہیں کرنا سننے لگے تو پھر بعد میں تو اس خیال نہیں کرتے تو تجھ کی اس طرح کر دی۔ میں کہتا نہیں میں کتابیں ساتھ لے کے آتا ہوں جب ایسے معاملات ہو تو پہلے اس کا قرضہ اتارا جائے گا۔ یہاں ایک حدیث سماعت فرما لیں ذرا توجہ سے۔ ایک شخص آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا جو قرضہ بھی ہے اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، اگر اس کا ہم قرضہ اتارتے ہیں تو پھر جو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا تم اس کا قرضہ نہ دینے کی وجہ سے اسے ہمیشہ جہنم میں رکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے ہمیشہ جہنم میں رکھنا چاہتے ہو؟ جب تک اس کا تم قرضہ نہیں دو گے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج ہم بھی باتیں کرتے ہیں کیا ایسے اپنے سے مسئلے کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو جو ہے جہنم سے آزادی دلواؤ، یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ فرمایا تم اس کو جہنم سے آزادی دلواؤ، اس کا قرضہ دو، جہاں تک اس کی اولاد کے معاملات ہیں اس کے لیے میرا رب بہتر اسباب پیدا کروا دے گا، اس کے لیے میرا رب اس کے لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ پہلے اس کا قرضہ اتارا جائے گا پھر آگے اس کی پراپرٹی تقسیم ہوگی۔ شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، تو اس کے بعد آگے اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ وصیت کرے گا
میرے بیٹوں، میری بیٹی، میرے فلانے، میں نے اتنے سال کی زکوٰۃ نہیں دی، یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے پھر اور جو بھی ہوئی ہے ان کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد اگر اس نے حج نہیں کیا وہ حج کے لیے وصیت کر سکتا ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس کے روزے اگر اس نے ادا نہیں رمضان مبارک کے رکھے، جو ان روزوں کا کفارہ بنتا ہے اس کے لیے وصیت اس کے لیے واجب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ معاملات پر غور کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک وصیت حرام ہے۔ کوئی کہے کہ میرے اینا پیسے نہ کوئی سینما بنا دیا جائے، کوئی شراب خانہ کھول دیا جائے، ایسی وصیت پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ایک ذہن میں سوال نہیں کہ آپ کل ایسی بات یا کوئی ایسی بات کرے، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اب یہاں آگے ذرا سنیے گا حدیث پاک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی سینگ والی بکری نے، بغیر سینگ والی بکری کو بھی اگر کسی نے جو ہے اس ایک بکری نے دوسری سینگ والی بکری نے غیر سینگ والی کو اگر سینگ بھی مارا ہوگا، میرا رب اس کا بھی بدلہ اٹھائے گا۔ اب یہاں ایک حدیث بات سنیے گا اور پھر خیال کیجئے گا، خیال کیجئے گا میرے بھائیوں، خیال کیجئے گا۔ غزوہ خیبر سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ روایت میں کہ آپ وہاں تھے تو کسی بندے کا جنازہ لایا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توجہ فرمایا، لے جاؤ، اس کا جنازہ تم پڑھو گے، میں نہیں پڑھوں گا، اس کا جنازہ تم پڑھو گے۔ صحابہ سارے پریشان ہو گئے کہ اگر سرکار اس کا جنازہ نہیں پڑھے گی تو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ اکرام کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے یہ جس کو لے کے آئے اس کا میں جنازہ، یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا اس نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے، مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے۔ کائنات کے اندر کسی نبی رسول کسی انسان کا اتنا دل نرم نہیں جتنا میرے نبی کا دل نرم ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ اور آگے سنیے گا، جب صحابہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے اس کے مال کی تلاشی کی تو یہودیوں کے چند من کے جن کی قیمت صرف اس وقت 2 روپے پڑ گئی تھی، 2 روپے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم دیکھیں اور ادھر امت کو تعلیم کیا ہے۔ 2 روپے مال غنیمت جو میدان جنگ کے اندر کافر چھوڑ کے بھاگ جائے، اس میں سے مال غنیمت وہ یہودیوں کے چند من کے تھے جو اس نے چھپائے تھے۔ میرے نبی پاک اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ خیال کریں، ہم تو یہاں جو ہے اولاد، بیٹے، رشتہ دار، بیٹیوں کے حقوق نہیں، بڑے بڑے حاجیوں نے تسلیاں پکڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار حاجی نمازی اولاد بیٹی کے حقوق ہی نہیں دیتے، بیٹی کی جو جائیداد اس میں سے بیٹی کو وراثت میں بھی کچھ سمجھتے۔ یہ تو مال غنیمت کا معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ میرے نبی پاک نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آگے چلیں، ایک اور حدیث پاک، یہاں بہت ساری حدیثیں ہیں مگر عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی بھاری خیانت 1 گز زمین ہے، 2 آدمی پڑوسی ہوں، یہ سنیں، 2 آدمی پڑوسی ہوں اور ایک دوسرے کی زمین سے گز بھر، 1 گز بھر کاٹ کر اپنی زمین میں ملا لیں تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں میرا رب ڈال دے گا۔ میں کہا اٹھا اس کا وزن، ایتھے کے پلاٹاں دے پلاٹ، قلعیاں دے قلعے، ایکڑوں کے ایکڑ،
میرے بھائیوں خیال کریں، ہم کسی کا حق کھا کے کہیں کہ میں مجھے نماز بخشوا لے گی تو کبھی نہیں، کعبے کا طواف بخشوا لے گا تو کبھی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ خیال کریں، سوچیں، یہ میں نے ایک دو باتیں کی ہیں، اگر یہ میں حدیث سے ساری عرض کروں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گے، آپ یہاں سے اٹھ نہیں سکتے۔ مرنا ہے ہم نے، کیا منہ لے کے سب سے پہلے قبر میں ہم کیا منہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ میں بہت ساری حدیثیں یہ آپ کو اوپر سے پڑھ کر سنانا چاہتا تھا، ٹائم اوپر ہو چکا ہے۔ خیال کریں، اس حوالے سے کوئی ذہن میں سوال پوچھے تو آپ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگلے جمعے بھی پوچھ سکتے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک سانس بھی ہم نے لینا ہے کہ نہیں لینا، اپنا کوئی پیچھے کسی نے پار میں پتہ نہیں، کسی نے کوئی دعا بھی مانگنی ہے کہ نہیں، اپنا اپنے ساتھ قبر، اپنی قبر۔ میرا نبی جو ہے روزانہ 100 بار جس کے قدم زمین پر لگے تو ساری زمین پاک ہو جائے، اس کے باوجود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 دفعہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میرے سامنے کوئی ایک شخص یا کسی کی ذات کو نشانہ بنا کے نہیں، میں اپنا ممبر رسول کا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے گاہے بگاہے دوسرے تیسرے جمعے یا دوسرے تیسرے مہینے کی باتیں کرتا